دیکھ رہے ہیں میرا پروگرام بریکنگ بیریئرز. میں ہوں آپ کی ہوسٹ عالیہ اور ہمارے پروگرام میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں. ہم آج بات کریں گے کہ دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ڈویژن نظر آ رہی ہے، اور اب تو ایک بہت بڑی ڈویژن، اس لیے ہر کوئی اس کے اوپر بات کرتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ ایک ہی ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ جو بائیڈن اسرائیل پہنچے ہیں اور وہیں پر پریزیڈنٹ پوٹن پہنچے ہیں چائنا. تو یہ کیا ہو رہا ہے، ہم کس طرف جا رہے ہیں اور اس کی کیا امپلیکیشنز ہے، اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں آج ہمارے پروگرام میں جوائن کیا ہے سینئر پولیٹیکل اینالسٹ جناب حامد باشانی صاحب نے. سر تھینک یو سو مچ فار جوائننگ مائی شو. تھینک یو جی، آپ کا شکریہ. ویسے صاحب جیسے میں نے آپ کو بتایا سر، اس وقت دنیا بھر کی جو ہیڈ لائنز ہیں وہ صرف یہی بنی ہوئی ہیں جس میں شی اور پوٹن اور ساتھ میں جو ہے پریزیڈنٹ بائیڈن کی بات کی جا رہی ہے کہ ایک طرف وہ اسرائیل پہنچے ہیں اور وہ چائنا پہنچے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے کہ ورلڈ آرڈر جو ہے اس کو ڈکٹیٹ کروایا جا رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ پریزیڈنٹ پوٹن نے سائڈ لے لی ہے شی کی. اس طرح سر آپ کیا واقعی ایک ڈیوائڈ نظر آ رہی ہے؟ یہ جو اس وقت یہ دو وزٹس ہو رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں ان کی کیا امپلیکیشنز ہیں اور یہ کتنے سگنیفیکنٹ ہے؟ دیکھیں، ڈیوائڈ تو کلیئر ہے اور ایک عرصے سے ہے، لیکن ایک عرصے سے انہی پروگرامز میں یہ انسسٹ کر رہا ہوں کہ یہ جو ڈیوائڈ ہے چائنا ورسز یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ یا چائنا پلس رشیا ورسز یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ، اس کو لوگ اوور اسٹیمیٹ کر رہے ہیں، اوور کیلکولیٹ کر رہے ہیں اپنے دلائل اور اپنی خواہشات کے آئینے میں. لوگ بہت دنیا کی ایک بہت بڑی تعداد کی یہ خواہش ہے کہ چائنا اور یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے درمیان یہ جو ڈیوائڈ ہے یہ ڈیپنڈ ہو اور بالآخر ایک کانفلکٹ کی شکل اختیار کرے اور دنیا کسی نئے دور میں داخل ہو. اب یہ کیوں ہے؟ وائی پیپل تھنک اباؤٹ دیٹ، اور ان کی یہ خواہش کیوں ہے؟ اس لیے نہیں کہ پیپل کو انارکسٹ ہیں یا وہ کوئی اس طرح کی انتشار یا کوئی ایسی چیز چاہتے ہیں، بلکہ دنیا کے عام لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے، جو موجودہ ورلڈ آرڈر ہے جس کو ہم نیو ورلڈ آرڈر کہتے ہیں، اس سے خوش نہیں ہے. اس آرڈر نے جو ہے بلینز آف پیپل کو جو ہے وہ پاورٹی کی طرف دھکیلا ہے، ہوم لیسنس کی طرف دھکیلا ہے، فوڈ سے لے کے میڈیسن سے لے کے بیسک جو ضروریات زندگی ہوتی ہیں اس سے محروم کیا ہے. اور اس ورلڈ آرڈر کے دوران اگر آپ کمپیئر کر کے دیکھیں تو جتنی ایک خلیج حائل ہوئی ہے پریویلیج کلاسز کے درمیان اور ڈیپرائیوڈ، یعنی جس کو ہم سادہ بہت ہی سمپل اور ان ججمنٹل لینگویج میں فارچونیٹ اور انفارچونیٹ کہتے ہیں، ان کے درمیان ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ گیپ آ گیا. اور یہ جو غربت اور امارت کے درمیان گیپ ہے یہ بد سے بدتر ہوتا چلا جا رہا ہے، جس کو لوگ فیل کر رہے ہیں، اور اس کے لیے نئے نئے ضابطے نئے نئے اصول بنا کے تو لوگوں کو اس سسٹم کے اندر جذب کیا جا رہا ہے. جیسے آپ نے پاکستان میں دیکھا کہ آئی ایم ایف کی جو ڈکٹیٹڈ ٹرمز اور کنڈیشنز تھی ان کو مختلف چہرے استعمال کر کے، مختلف مورے استعمال کر کے تو ان کو امپلیمنٹ کرا لیا گیا، اور بالآخر پاکستانی عوام جو ہیں وہ غربت کی اور مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، جن کا کوئی جو ہے شنوائی نہیں ہو رہی. تو یہ کیا ہے؟ یہ نیو ورلڈ آرڈر ہے. اب سوال نمبر 2 ہے کہ لوگ اس سے جو ہے اگر ان کی یہ حالت ہے اور وہ ناخوش ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نیو ورلڈ آرڈر میں 2 بڑی طاقتیں جو ہیں وہ بینیفیشریز ہیں. نمبر 1 یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ ہے، اور نمبر 2 جو ہے وہ پیپلز ریپبلک آف چائنا ہے. پہلی بڑی اکانومی، دونوں بڑی اکانومی یا دونوں برابر اکانومی، کون کس کو کراس کر رہا ہے یہ ڈیٹیلز ہیں. آلدو کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ ڈبل از آلویز ان ڈیٹیلز والی بات ہے، لیکن یہ دونوں فائدہ اٹھا رہے ہیں دنیا کے اس نظام کہہ لیں آپ، آرڈر کہہ لیں. ان کا حکم چل رہا ہے، ان کا ٹریڈ چل رہا ہے، ان کا سامان بک رہا ہے، ان کے قرضے دنیا میں چل رہے ہیں، ان کے روڈ اینڈ بیلٹ کے منصوبے اور اس کے اپوزٹ منصوبے انٹروڈیوس ہو رہے ہیں. تو یہ دنیا ان دونوں کے درمیان تقسیم ہے، فائنینشلی، پولیٹیکلی، ایون سوشلی، اکیڈمیکلی، کسی نقطہ نظر سے آپ اس کو دیکھ لیں.
تو یہ دو بینیفیشریز جو ہیں ایک سسٹم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. جو لوگ کہتے ہیں کہ چائنا ایک نیا ورلڈ آرڈر امپوز کرنا چاہتا ہے, ان کو تھوڑی سی مزید ڈیپلی اسٹڈی کرنی چاہیے انٹرنیشنل اکنامکس کی اور پالیٹکس کی. ڈیفینیٹلی چائنا یہ چاہتا ہے, لیکن چائنا یہ نہیں چاہتا کہ یہ جو موجودہ ورلڈ آرڈر ہے اس کو یہ ڈسٹرائے کر کے تو ایک نئی تخلیق کرے, جس کو آپ ریولوشن کہتے ہیں دوسرے پولیٹیکل سائنس میں, کہ جب آپ ایک پرانے نظام کو بالکل ٹوٹلی جو ہے وہ ڈسٹرائے کر کے اس کی جگہ ایک نیا نظام کھڑا کرتے ہیں. وہ یہ کیوں نہیں چاہتے؟ ظاہر ہے یہ ڈیسیجن صرف شی نہیں کرتا, شی کے پیچھے جو ہے شی جن پنگ, آئی مین اکیلا شی کہنے سے تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. شی جن پنگ جو ہے وہ نہیں کرتا, اس کے پیچھے ایک بہت بڑی کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کہتے ہیں جس کے ملینز آف ایکٹیوسٹ ہیں اور ممبرز ہیں. اس کا پھر مزید ریفائن ہو کے ایک پولٹ بیورو ہے جس میں کہ درجنوں کے حساب سے دانشور بیٹھ کے چیزوں پہ غور و فکر کرتے ہیں, ڈسکشن کرتے ہیں, پھر پالیسیز بنتی ہیں. ان سب کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ اگر ہم یہ سسٹم جو ہے اس کو ڈسٹرائی کر کے تو ٹیک اوور کر بھی لیں, جو کہ سمجھا جا رہا ہے کہ چائنا از کراسنگ اور ایٹ لیسٹ دے آر ایٹ دا کراس روڈ, تو اس صورت میں ہم کیا واقعی جو ہے ایک اگلا قدم اٹھائیں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سوویت یونین کی طرح رشیا بن جائیں اور پھر ہمیں اسکریچ سے شروع کرنا پڑے, چونکہ ہم تو بہت بڑے مستفید ہو رہے ہیں اس سے. دے آر ناٹ لائک جن کو پشڈ اوے پیپل ہیں یا ان کو سائڈ لائن کر دیا گیا. دے آر دا پارٹ اینڈ پارسل آف دس سسٹم. وہ کبھی ایسا نہیں کریں گے. میں آپ کو کلیئرلی لکھ کے دینے کی کیا ضرورت ہے, بولنے کی اس سے زیادہ ایتھینٹک بات ہے وہ ہو گئی ہے. تو میں آپ کو کلیئرلی بتاتا ہوں کہ چائنا کبھی یہ نہیں کرے گا کہ ایک کنفرنٹنگ قسم کی پالیٹکس کریٹ کرے اور سسٹم کو ڈسٹرائی کرے اور اس میں پھر اس کو بہت ساری اپنے سمیٹنی پڑے گی, جس طرح کہ اس کو 2019 کے کووڈ جو انسیڈنٹ کے دوران دیکھا. تو وہ بہت پیچھے جا کے پھر اسکریچ سے اس کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں اپنی جگہ بنانی پڑے گی, جس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ جب اس طرح کی توڑ پھوڑ ہوگی تو کون کون سی نئی قوتیں اس میں ایمرج ہوں گی. ممکن ہے اس میں رشیا ایز اے سپر پاور ایمرج ہو جائے, ممکن ہے اس میں کوئی اور کنٹری آگے آ جائے. تو اس لیے اس انسرٹنیٹی کے پیچھے چائنا نہیں جائے گا. چائنا بینیفیشریز ہے آف دا سسٹم میں سے ایک ہے. شی از دا پارٹنر. شی سے مراد پیپلز ریپبلک آف چائنا از دا پارٹنر آف دا یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اس نئی نیو ورلڈ آرڈر کے اندر. تو اس لیے یہ آپ خاطر جمع رکھیں کہ کچھ نہیں ہونے والا. یہ جو کچھ جو ہے آنیاں جانیاں ہیں نا, پوٹین وہاں چلا گیا یا شی جن پنگ وہاں آ گیا, یہ ان کی جو ایگزسٹنگ جو انہوں نے علاقے اپنے انفلوئنس میں لیے ہوئے ہیں اس پہ گرفت رکھنے کے لیے, جن جن منڈیوں پہ ان کا قبضہ ہے اس کو کنٹینیو رکھنے کے لیے ہے. اب دیکھیں مڈل ایسٹ آلویز ہیو بین امپورٹنٹ پوسٹ رہی ہے پوری دنیا کی پالیٹکس میں فرام ڈے ون سے مراد میری جو ہے وہ آدم علیہ السلام کی پیدائش نہیں بلکہ ایٹ لیسٹ 1950 سے جب دنیا تقسیم ہوئی, کولڈ وار عروج پہ گئی, تو اس دن سے لے کے. تو یہ کیوں امپورٹنٹ ہے؟ یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ وہاں پہ بلینز آف ڈالرز کے جو ہے وہ نیچرل ریسورسز تھے جس میں آئل بڑی چیز تھی. الگ بات ہے کہ آج اس کی سچویشن بدل گئی, لیکن آج بھی یہ سچویشن صرف ایک دو ملکوں کے لیے بدلی ہے جنہوں نے آئل کے متبادل تلاش کر لیے ہیں, جیسے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ ہے. لیکن آج بھی باقی دنیا انہی چیزوں پہ جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے. آج بھی یورپ جو ہے وہ رشیا کے نیچرل ریسورسز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے یا اس کی وجہ سے پریشان ہے. آج بھی چائنا جو ہے وہ کس مقدار میں آئل امپورٹ کرتا ہے, انڈیا کس مقدار میں آئل امپورٹ کرتا ہے, یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھنی ہیں. تو اس کے وجہ سے امپارٹنٹ ایشو ہے مڈل ایسٹ. اور مڈل ایسٹ میں جب اس طرح کی کوئی ڈراسٹک قسم کی لڑائی شروع ہو جائے جو اس وقت حماس ورسز اسرائیل ہے, تو اس میں ظاہر ہے چین اور روس جو ہے وہ پیچھے تو نہیں ہٹ سکتے, چونکہ یہ جو دونوں قوتیں ہیں اس وقت جو لڑ رہی ہیں حزب اللہ
اور آپ کا حماس جو ہے اس کے پیچھے ایران ہے، اور ایران کے پیچھے اس معاملے میں جو ہے وہ روس تو ہے ہی ہے، اور چین بھی ڈیفینیٹلی جہاں جہاں جس حد تک اس کی عملداری ہے یا انفلوئنس ہے وہ کر رہا ہے. لہٰذا اگر اس کو بلیک اینڈ وائٹ میں سمجھا جائے تو ایسے سمجھا جائے گا. یہ اوور ایکسائٹ ہونے کی ضرورت نہیں. دے آر ناٹ گوئنگ ٹو ڈو نتھنگ. اب انہوں نے یہ ریزولوشن جو ہوئی ہے یونائٹڈ نیشن میں کاریڈور کے حوالے سے، اس میں کون سا کمال کر دیا؟ دے ہیو ڈن نتھنگ. دین دے آر ناٹ گوئنگ ٹو ڈو اینی تھنگ سیریس. آئی ایم ٹیلنگ یو. ٹھیک. اچھا، کیونکہ اب ہم سر جنگ کی بات کر رہے ہیں بیچ میں، اور یہ جو ڈویژن کی بات کی جا رہی ہے اسی کو دیکھتے ہوئے کہ جی یہ اب وہ اس طرف ہیں تو وہ اس طرف ہو گئے. اور تو اس میں ایک اور سر جو خبر آئی ہے ابھی جو بہت زیادہ چل رہی ہے جس کے اوپر، کہ جو غزہ پر ایک ہسپتال پر حملہ ہوا ہے، اب اس کے لیے یہ ہوا ہے کہ جو ہے اسرائیل، اس نے فوٹیجز اور آڈیو ریکارڈنگز بھی نکال دی ہیں کہ یہ اس طرف سے ان سے غلطی سے ہوا ہے اور اس میں گرا، اور وہ اس کے اوپر ریکارڈنگز پہ بات چیت بھی کر رہے ہیں. تو سر اگر اس کو دیکھیں نا، اس طرح دیکھا جائے کہ پریزیڈنٹ بائیڈن کے اسرائیل پہنچنے سے چند گھنٹے پہلے یہ ہوتا ہے، اور جو سر ایک سمٹ ہونا تھی جس میں بائیڈن نے بھی شریک ہونا تھا، جس میں عرب کنٹریز تھے، عرب اور امریکہ سمٹ جو ہونی تھی، وہ کال آف کر دی انہوں نے. اب جارڈن اور ایجپٹ اور حماس نے انہوں نے کال آف کر دی. تو فائدہ تو اس کو حماس کا ہی پہنچتا ہے نا. تو کیوں ہو سکتا ہے کہ انہوں نے جان کے کیا ہو؟ کہ آپ بھی ایسے ہی سوچتی ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی، جو لوگ وار سائنس یا وار سائیکالوجی جانتے ہیں وہ آپ کو بالکل بتائیں گے کہ ایسا ہو سکتا ہے. وہ جو کہتے ہیں نا آل از فیئر ان لو اینڈ وار والا پرانا محاورہ، لیکن اس کے پیچھے وزڈم اتنی پرانی، وہ ایک بہت ہی امپارٹنٹ قسم کی جو ہے نا وہ وزڈم ہے. یہ ٹیکسٹ بکس ہم جب پڑھتے تھے تو اس میں ہمیں کیا پڑھاتے تھے کہ وار کو، کسی بھی وار میں فتح یاب ہونے کے لیے کون کون سے امپارٹنٹ ٹولز ہوتے ہیں. تو اس میں ایک یہ بھی بتایا جاتا تھا کہ پروپیگنڈا جو ہے دشمن کے خلاف، وہ بھی ایک کسی بھی ہتھیار سے سب سے بڑا ہتھیار ہے، جس میں آپ وار سائیکالوجی کے تحت اپنی انٹرنل اور انٹرنیشنل جو ہے وہ پریشر اور سمپیتیز گین کرنے کے لیے اس طرح کا کام کرتے ہیں کہ اگر ایسا نہ ہو تو حماس جو ہے اس نے جو 20-22 لاکھ لوگوں کو یرغمال بنایا ہوا ہے، اس سے میری مراد فلسطین کے عوام ہیں، جو کہ 20-25 لاکھ عوام. میں اس تازہ انسیڈنٹ سے پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ وہ بھی میرے نزدیک یرغمال ہیں. میرے نزدیک افغانستان میں طالبان کے ہاتھوں افغانستان کے عوام یرغمال ہیں. میرے نزدیک جہاں کہیں بھی اس طرح کا کوئی ملیٹنٹ گروپ جو ہے وہ طاقت کے زور پہ اپنا انفلوئنس قائم کرتا ہے وداؤٹ کمنگ انٹو ڈیموکریٹک پروسیس اینڈ وداؤٹ بینگ آنسریبل ٹو دا پیپل، وہ جو ہے وہ اس نے لوگوں کو یرغمال بنایا ہوتا ہے. تو جب آپ لوگوں کو یرغمال بنا سکتے ہیں اس کو دنیا سے کٹ آف کر کے، تو انسپیکیبل قسم کی کنڈیشنز میں ان کو زندہ رہنے پہ مجبور کر سکتے ہیں. تو ان میں سے 400-500 آپ کو اگر مار کے تو ایک ڈسٹربنس کریٹ کرنی پڑے جس کی وجہ سے کوئی بھی کہیں مذاکرات ہو رہے ہوں یا رائے عامہ آپ کے خلاف جا رہی ہو تو وہ آپ کی طرف مڑ سکتی ہے، تو کیا آپ نہیں کریں گے؟ یہ اس طرح کی جو قوتیں ہوتی ہیں ان کا روایتی لینگویج میں بولیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہ کوئی دین ہوتا ہے، نہ ایمان ہوتا ہے، اور نہ ان کے سینے میں کوئی دل ہوتا ہے. دے آر کولڈ بلڈڈ کائنڈ آف ٹیررسٹ، اور جنہوں نے خود اپنے ملک کے موسٹ پاپولر اینڈ موسٹ ریپرزینٹیٹیو آرگنائزیشن PLO جو ہے اس کو بندوق کے زور پہ دیش نکالا دیا. اس سے آپ کیا توقع کر سکتے ہیں کہ وہ ہاسپٹل میں 4-5 لوگ نہیں مار سکتے؟ تو اس لیے میرا جواب ہے کہ یس دے کین ڈو اٹ، اینڈ وہ لوگوں کو اس سے بھی زیادہ برا جو ہے ان سے ایکسپیکٹ کرنا چاہیے، کیونکہ وہ جو جس ٹائپ کا یہ ایڈونچر کر رہے ہیں یہ تو جوا ٹائپ قسم کی چیز ہے جہاں آپ لوگوں کی زندگیوں پہ جوا کھیلتے ہیں. دنیا جہاں میں کہیں بھی میں بار بار کہتا ہوں آپ وار سائنس کر لیں، بیٹل کی جو ABC ہے سمجھنے کی کوشش کریں، تو کوئی بھی جو ہے آپ کسی دوسری طاقت پہ حملہ کرتے ہیں تو پہلے آپ اپنے جو ہے اوقات دیکھتے ہیں کہ آپ کی کیپیسٹی کیا ہے.
اگر اس نے واپس حملہ کیا تو ہمارا ڈیفنس کیا ہے؟ اگر یہ لڑائی شروع ہو گئی تو ہم کتنے دن تک لڑ سکتے ہیں؟ تو جو پراکسیز ہوتی ہیں ان کا اپنا کوئی دماغ تو ہوتا نہیں. تو یہ حماس نہ صرف یہ کہ ایک دہشت گرد آرگنائزیشن ہے بلکہ یہ ایک پراکسی بھی ہے. اور پراکسی ہونے کے ناطے جو لوگ پراکسی کا رول اپنا لیتے ہیں ان کا اپنا کوئی دماغ نہیں ہوتا ہے. اب ان کو یہ کہا گیا، ان کو یہ اسلحہ دیا گیا، ان کو پیسہ دیا گیا اور ان کے ساتھ کچھ جھوٹے وعدے بھی کیے گئے ہوں گے کہ ہم آپ کی مدد میں آئیں گے. تو ان کی مدد کے لیے ایک حزب اللہ آئی جس کو خود مدد کی ضرورت ہے. اب اس کے پیچھے کون کھڑا ہے ہم سب جانتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں سامنے رکھ کے تو میرے نزدیک تو یہ بلیک اینڈ وائٹ کیس ہے جی، جس کو آپ اوپن اینڈ شٹ کیس کہتے ہیں. ٹھیک. اچھا سر، میرا آپ سے آخری سوال اس کے اوپر یہ ہوگا کہ جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں، یہ سارا ہمیں جو منظرنامہ نظر آ رہا ہے، اس میں آپ نے بھی جب بات کی کہ دیکھیں یہ پہلی اکانومی، دوسری اکانومی، اور کوئی بھی بیچ میں جو ہے وہ آ سکتا ہے، اس وقت کچھ نہیں کہا جا سکتا. تو یہ جو ٹلٹ ہے اور جو ڈیوائڈ ہے، اس کے اندر جو انڈیا ہے، کیونکہ انڈیا کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ تھرڈ لارجسٹ اکانومی وہ بننے جا رہے ہیں، تو یہ اس سچویشن میں انڈیا کے بڑے اچھے ٹائز جو ہیں وہ رشیا کے ساتھ اور ویسے ہی جو ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ. تو اس سچویشن میں اب جب وہ دونوں آمنے سامنے اس وقت جو ہیں وہ تو انڈیا کے لیے کیا زیادہ مشکل ہو گئی ہے کہ کون سا فریق چنا جائے، یا یہ کہ کس کی سائڈ لی جائے یا نہ لی جائے؟ کیا آپ اس کے اوپر کیا فرمائیں گے سر؟ دیکھیں جی، یہ اس پہ پہلے بھی کئی دفعہ بات ہوئی کہ کسی بھی ملک کے لیے جو اپنی زمین پہ پاؤں ہیں، جس کے یعنی دھرتی پہ پاؤں ہیں، ہوا میں نہیں ہے، یا دوسروں کے اشارے پہ نہیں ناچتا ہے، یا دوسروں کی امداد پہ نہیں پلتا ہے، اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ وہ اس طرح کے ہر کانفلکٹ میں جا کے تو کسی ایک کی طرف سے نعرے شروع کر دے دوسرے کے خلاف. یہ صرف جو ہے وہ بات رشیا کی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ اس کی ریلیشننگ کیا ہے. دوسری طرف یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کا جو مسئلہ ہے، اور جس طریقے سے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ شو کر رہا ہے اپنی سالیڈیرٹی اور یونٹی اسرائیل کے ساتھ، وہ آپ کے سامنے ہے. تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے ظاہر ہے انڈیا نے ایک پوزیشن تو واضح کی کہ جی ہم جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ہیں، ہم والنٹیئر بھیج سکتے ہیں، ہم لڑ سکتے ہیں، جس پہ انہوں نے ان کا شکریہ ادا کیا، جس کو ہم لوگ یہاں جو ہے وہ تھینکس بٹ نو تھینکس کہتے ہیں دوسرے پولائٹ زبان میں. تو اس کے بعد کوئی بہت زیادہ ڈراسٹک اسٹیٹمنٹ نہیں دی انڈیا نے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا کے اندر بھی ایک بہت بڑی رائے عامہ جو ہے وہ چیزوں کو اس طرح نہیں دیکھتی، بلکہ وہ اس طرح دیکھتے ہیں جیسے میں کہتا ہوں کہ ہمیں جو ہے وہ ضروری نہیں کہ کسی بھی انٹرنیشنل تھیٹر میں ہم جا کے پلیئر بنیں، ہمیں اپنے مفادات دیکھنے چاہیے. اس طرح انڈیا کی ایک بہت بڑی پاپولیشن اس طریقے سے دیکھتی ہے. ایک دوسرا، انڈیا کا جو سائیکالوجیکل میک اپ ہے، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ نصف صدی سے بھی زائد انڈیا نے فلسطینیوں کے ایشو کو بہت زبردست طریقے سے سپورٹ کیا ہے. آپ اگر انڈین وزارت خارجہ کی ڈاکومنٹیشن اٹھا کے دیکھ لیں، رائٹ فرام 1947 ٹل ایٹ لیسٹ 1990s تک، تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس سے یہ لگتا ہے کہ فلسطین عوام کا سب سے بڑا چیمپئن جو ہے وہ انڈیا رہا ہے. اس کا تعلق پیچھے جا کے جو ہے وہ جو غیر جانبدار تحریک سے لے کے تو ڈی کالونیلائزیشن کے جو پروسیس تھے، اس پہ جو انڈین لیڈرشپ کا ایک کلیئر قسم کا موقف تھا، وہ سب اس کے ساتھ جڑتا ہے. اب یہ جو انڈیا نے کہا کہ ہم لڑیں گے اسرائیل کی طرف سے ہو کے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے کو فلسطینیوں کو ڈچ کر دیا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ فلسطینیوں اور حماس میں فرق کرنا بہت ضروری ہے. دے آر ناٹ ون اینڈ دا سیم. یہ دو الگ الگ قوتیں ہیں. حماس کو کوئی رائٹ نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے آپ کو فلسطینیوں کا چیمپئن جو ہے اور ان کے رائٹس کا جو ہے وہ لیڈر یا ریپریزنٹیٹیو اپنے آپ کو بنا کے پیش کرے. انڈیا نے جب یہ کہا کہ ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اگینسٹ حماس ٹیررزم. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم فلسطینی عوام کا جو رائٹ کاز ہے یا ان کی ڈیمانڈ ہے یا انڈیا کا جو لانگ سٹینڈنگ سٹینڈ ہے، وہ بہت کلیئر سٹینڈ ہے. ٹو اسٹیٹ جو
سلوشن ہے اس کے حوالے سے اس سے انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی ہے. تو اس طریقے سے اس کو سمجھنا چاہیے اور اس کو کوئی وہ مسئلہ ریلیجس بیس پہ بھی نہیں بنانا چاہیے. بلیک اینڈ وائٹ ایک طرف دہشت گردی ہے. اب اس پہ اس کو آپ جس نام سے بھی ایکسپلین کریں بے شک کرتے رہیں لیکن جو کچھ گراؤنڈ پہ ہو رہا ہے وہ یہ ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے وہ درست کر رہا ہے اور وہ اس سے بری ذمہ ہے. وہ طاقت کا ڈسپروپورشنیٹ استعمال جو ہے غیر متناسب جس کو آپ کہتے ہیں اس کے لیے بھی باقاعدہ انٹرنیشنل لا موجود ہے. لیکن دوسری طرف آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ اسرائیل کے خلاف آلریڈی یونائٹڈ نیشن کی ایٹ لیسٹ 140 ریزولوشنز منیمم جو ہیں وہ پہلے سے موجود ہیں. تو یہ سارے جو ہے گورکھ دھندا یہ جا کے ختم ہوتا ہے یونائٹڈ نیشن میں. تو یہی جگہ ہے نا جہاں لوگ آس اور امید دیکھتے ہیں. تو وہاں سے جا کے ایک اور قرارداد ہو جائے گی تو تب کیا فرق پڑ جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کو اس جو یہ ٹرانس ہے یہ جو تھیٹر لگا ہوا ہے اس سے باہر نکل کے تو نئے سرے سے اس سارے ایشو کو دیکھنا چاہیے کہ اس کو کس طرح جو ہے وہ لیا جائے. تو ویسے صاحب پاکستان کی لیے تو بڑی ہی آسانی رہی نا کہ پاکستان تو پہلے سے ہی جو سٹینڈز ہے وہ چائنا کا بھی وہی سٹینڈز ہے اور وہ صحیح اپنی ہی طرف کھڑا ہے. یعنی اس کو کوئی مشکل نہیں پڑ رہی پاکستان کو کسی بھی طرف جو ہے وہ جانے کی. نہیں وہ تو آپ کو اس لیے کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ پاکستانی ہیں ظاہر ہے. تو ہر پاکستانی کا اپنا ایک موقف ہوتا ہے انٹرنیشنل ایشو پہ لیکن یہ انوارانٹیڈ ہے. پاکستان جو ہے وہ اپنے صورتحال اور جو سچویشن ہے اس کے اعتبار سے میں کہتا ہوں کہ اپنے عوام پہ سب سے بڑا احسان یہ کرے گا کہ کچھ نہیں کرے گا. اس سے بڑا احسان اور کچھ نہیں. وہ جب کچھ کرنے کی کوشش شروع کرتے ہیں نا ایون افغانستان جیسی جگہ پہ بھی جس کو وہ اپنوں کو صوبہ ٹائپ چیز بنا کے ٹریٹ کرتے رہے وہاں بھی جب کچھ کرنے کی چیز کرتے ہیں تو پھر معاملہ خراب ہو جاتا ہے. سو دے شوڈ سٹ بیک اینڈ ریلیکس کہ ہمارے لیے 2-3 قوتیں ہیں جو کچھ کر سکتی ہیں. ایک تو اللہ تعالیٰ ہے پرماننٹ ہے ہی ہے تو اس کے بغیر تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. تو اس کے بعد جو ہے مثلا چین ہو گیا یا کوئی اور ملک اگر ہے. سر وہ انہوں نے حماس سے تقریر کروا دی نا مولانا فضل الرحمان نے حماس کے لیڈر کو لائیو ویڈیو کال پہ لے کر پورے جلسے میں تقریر کی ہے جس میں انہوں نے جہاد کی کال دی ہے. وہ اسی لیے کی ہے کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ میں پیچھے رہ گیا ہوں. جو پاکستان کی فنڈامنٹلسٹ فورسز کی اندھی دوڑ ہے اور جو اصل باہر آ رہا ہے کہتے ہیں جی نہیں جی پاکستانی لوگ تو بڑے سادہ ہیں ان کو پتہ ہی نہیں. کل ایک صاحب کی یا صحابہ کا تبصرہ میں سن رہا تھا. میں نے کہا پاکستان سے زیادہ کاننگ لوگ دنیا کے کسی کونے میں ہی نہیں. پہلی بات ہے ان کا ذریعہ انکم اور لائف سٹائل دیکھو کہ ذریعہ انکم زیرو ہے اور لائف سٹائل جو ہے وہ اس میں بڑے بڑے جو ہے بل گیٹس اور کون جو ہیں ان کے سامنے وہ کیا کہتے ہیں لکھنوی لوگ پانی نہیں بھرتے کیا نہیں کرتے. تو یہ جو ہے معصوم بن جاتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو فلسطین اور حماس کو ایک ہی چیز سمجھتے ہیں. جی ہمیں نہیں پتا اندر سے بھائی 5 وقت جو ہے تمہارا امام جو ہے تمہارے ملا مسجدوں میں کھڑے ہو کے تمہیں لیکچر دیتے ہیں اور تم سے دعائیں اور بد دعائیں کرواتے ہیں اسرائیل کے خلاف اور فلسطین کے حق میں. تو تمہیں نہیں پتا حماس کون ہے. یہ پریٹینڈ کرنے کا اگر کوئی سیکھے تو وہ پاکستانی لوگوں سے سیکھنا چاہیے. اب یہ مولانا صاحب پہلے سمجھتے تھے کہ کچھ نہیں ہوگا تو اس لیے وہ ایک بڑے ریلیکس ہو کے بیٹھے ہوئے تھے کہ میں تو بڑا سیکولر ماڈریٹ قسم کا ملا ہوں جی زندگی کی ریئلٹیز سے آشنا ہوں تو میں تھوڑا ہی ایسی چیزوں میں جو ہے اشتعال انگیزی کر سکتا ہوں. جب اس نے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے ملان جو ہیں جو اس نے بغل میں دبائے ہوئے تھے وہ نکل کے آگے بھاگ رہے ہیں تو اس نے بھی دوڑ لگا دی. یہی تو ان کا دین ایمان ہے یہی ان کی ساری سٹینڈنگ ہے اور اوپر سے کہتے ہیں ہم معصوم ہیں. سر آپ نے صحیح تصویر کشی کی ہے. چھوٹے چھوٹے ملا بغل سے نکل کے بھاگے واقعی تصویر سامنے کھنچ جاتی ہے. بیرسٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار یور پریشیس ٹائم. سر بہت بہت شکریہ آپ سے آئندہ بھی بات ہو. آپ کا شکریہ.